ویلکم بیک. اور جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ اب آپ نے ہمیں آج رپورٹر بن کے بتانا ہے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اگر آپ منڈی گئے ہیں, جانوروں کی خریداری کے لیے گئے ہیں. آج کل کراچی میں تو یہ ہے کہ روڈ سائڈ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر علاقوں میں بکرے لے کر, قربانی کے جانور لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ان سے ریٹ پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ ایک پیکج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ہماری انفارمیشن ہے, اور اس پیکج کے بعد جو آپ کی انفارمیشن ہے اس کے لیے آپ نے ہمیں کال کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے. سو ملاحظہ فرمائیے. وقت کم, مقابلہ سخت. جیسے جیسے عید قرباں قریب آ رہی ہے, ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا ہے. کہیں قیمتوں پر باؤ تاؤ تو کہیں بیوپاریوں کا مناسب قیمت نہ ملنے کا شکوہ. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونق عروج پر ہے, مگر مویشی منڈی کے دام آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ہر کسی کو تلاش ہے من پسند خوبصورت اور بھاری بھرکم جانوروں کی, وہ بھی کم قیمت پر. کراچی میں قائم ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خریداروں کا رش روز بروز بڑھ رہا ہے. تاہم مہنگائی کے باعث من پسند جانوروں کی خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں پھر رہے ہیں, ریٹ بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں. تو اب امید ہے کہ دیکھ 1.5 لاکھ روپے کے ویڑے کے 3 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. ویڑا لینے آئے تھے مگر پرائسز کی وجہ سے ہم نہیں لے سکے. لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں قائم مویشی منڈیوں میں بھی خریداری میں تیزی آ رہی ہے. کہیں ببلو تو کہیں سلطان, کہیں راجہ تو کہیں پہلوان. ہر منڈی میں کوئی نہ کوئی جانور اپنی مثال آپ ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری لوگوں کے لیے کسی بھی چیلنج سے کم نہیں. تاہم فرزندان اسلام قربانی کرنے کے لیے پرعزم ہیں. جی کیا خوبصورت جانور ہیں, ہمیشہ کی طرح, ہر سال کی طرح یہ سب قربان ہونے آئے. اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ہم جب بھی اپنے مذہبی فریضے کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس وقت آپ نے دیکھا چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ عمرہ ہو, چاہے وہ آپ کی کوئی اور سعادت ہو, چاہے وہ عید قرباں ہو, ہر جگہ جو آپ کے آڑے آتی ہے وہ پیسوں کا جو ایک ریٹ ہے نا, یا جس طرح سے پرائسز ہیں, جو فیس ہے, جو اوورآل جیسے پوری دنیا میں اگر ایسٹر ہوتا ہے, نیو ایئر ہوتا ہے, کرسمس ہوتا ہے, تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا فریضہ سر انجام دیں. لیکن ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس کے برعکس ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ہمارے ہاں جانور مہنگے ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاں ہر چیز اگر ہمیں ریلیجس جرنی بھی کرنی ہے وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. سو یہ چیزیں ہمارے یہاں بڑی انفارچونیٹ ہے. اللہ کرے کہ اس پہ بھی کوئی نظر ثانی ہو اور اس کو بھی کچھ بہتر بنایا جا سکے, کیونکہ یہ سب جانور قربان ہونے کے لیے آئے ہیں. اور جس طرح یہ سنت ابراہیمی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے, اب یہ پورا ایک واقعہ جو آپ بارہا سنتے ہوں گے یقیناً, اور آگے آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس کو ریپیٹ کریں گے, لیکن جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل پہ اللہ کی وجہ سے چھری چلائی تھی, جو ان کا دل تھا, جو ان کی نیت تھی, جو ان کا جذبہ تھا, میرے خیال میں ہم اس کے 100ویں حصے تک بھی نہیں آ سکتے, لیکن پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ نیت اور جذبہ اور اللہ سے محبت کا جو ہمیں اس میں ایک اپنا ثبوت دینا چاہتے ہیں, یا ایک اللہ کے ایک اس فریضے کو سر انجام دے کر ایک تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم خوبصورت جانور بھی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب جانور کی قربانی ہو جائے تو اس کا گوشت تقسیم ہو, اور ان لوگوں میں زیادہ تر تقسیم ہو جو اس کے مستحق ہیں. تو یہ تمام وہ لوازمات ہیں جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے ایز اے قوم, ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے, ہمیں مسلمانوں کی حیثیت سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ایزی بنا سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لے سکیں. تو یہ اگر خوبصورت جانور ہے, اگر کوئی اور آپ نے اس طرح دیکھا ہے, نمود و نمائش نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کا بھی کوئی منڈی کا ایکسپیرینس ہے تو آپ فوری مجھے کال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی بہت ساری چیزوں کو اپنے شو میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو صبح مل جائے. سو اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو بتائیے. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بچیاں بھی جاتی تھیں منڈی اور بڑا سیف انوائرمنٹ تھا ہمارا, بیماریاں بھی اتنی نہیں تھیں. آئی ریممبر میں بھی اپنے ابو کے ساتھ کبھی جاتی تھی, وہ مجھے لے جاتے تھے, تو میرا ایک ایکسپوجر تھا. لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ایون لڑکے بھی جو ہیں, جو شوقین ہیں, صرف وہ جاتے ہیں, ادروائز بہت سے لوگ نہیں جا پاتے, اور پھر یہ الرجیز اور وائرلز اور دوسرے انفیکشنز اس کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. سو بڑی ساری چیزیں وقت کے ساتھ مشکل بھی ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال کال کرنا مشکل نہیں ہے, اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम नुसरत, बाकी मेरे लिए तो कॉल करना एटलीस्ट मुश्किल नहीं है। हाँ, आपके लिए नहीं है याया साहब, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, लेकिन इसमें हम आपको कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं कर रहे, ये भी बता दीजिए। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जितनी कॉलें टीवी पे करी है ना मॉर्निंग शोज में, अगर मैं रिकॉर्ड रखता तो शायद मेरा गिनीज में नाम आ जाता। बिल्कुल सही बात है, अब रख लें, अभी भी अल्लाह आपको जिंदगी दे, अब भी आ जाएगा नाम जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, मंडी का एक्सपीरियंस मैं ये बताऊं कि मेरा बेटा तो क्रेजी है मंडी के बारे में, कोई शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होता उसने पास बनवा लिया कि किसी के साथ जानवर लेने ना गया वो। लेकिन मैंने देखा है कि जो अभी सूरत हाल इस तरह गंभीर हुए हैं कि एक तो खौफ है कि जानवर अगर आप जल्दी ले आए उसको पता नहीं होता उसमें डिजीज है, लिम्पीज और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं। दूसरी बात ये है कि जो इतनी महंगाई है, हम लोग 2-3 दफा जब हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि हम जब जितने भी बजट बनाते जाते हैं तो उस रेंज में हमारी चीजें हमें नहीं मिल रहा, यानी और फिर जिस दिन नेक्स्ट डे हम जाते तो मुझे लगता है कि 15-20-25 हजार रुपए और बढ़ गए पैसे। तो एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुर्बानी जो है ना, एक तो इन कैटल फार्म्स वालों ने कुर्बानी को इतना ज्यादा शो ऑफ क्या कीमत, सॉरी आया साहब, कीमत है क्या? जैसे बकरे की क्या कीमत है अच्छे बकरे की? यकीन करें नुसरत, 50,000 से कम का कोई अच्छा बकरा नहीं, और जो 35-30 का बकरा है वो ऐसा लगता है सोमालिया का है, बहुत ही तो छोटा सा, कमजोर सा जी, बहुत छोटा सा। अब इतना प्रॉब्लम हो गया, अब जाहिर है लोग हिस्से कर रहे हैं, गाय लेना लोगों के लिए मुश्किल है। पहले 25-40 हजार रुपए में गाय भी आ जाती थी, अब मतलब वो नहीं आ रही, 70-80 लाख रुपए की गाय। तो जाहिर है आपके इतने मसाइल हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हिस्सा डाल लें। लेकिन ये कि जो एनवायरनमेंट है ना वो जनरली इतनी अच्छी इसलिए नहीं कि खौफ बहुत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वायरस फैल रहा है, फिर बच्चे जाते हैं तो बच्चों को बहुत शौक होता है, लेकिन फिर वो उस तरह की मैंने केयर नहीं करते कि आके नहा लें या उसको फौरी उसके कोई डिटर्जेंट ले लें या कोई ले लें, कुछ भी कर लें। लेकिन मेरे हिसाब से कुर्बानी जो है ना, मुझे जो अफसोसनाक मकाम है कि कुर्बानी की ना हम इतनी शो ऑफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुर्बानी की असल स्पिरिट हम भूल जाते हैं, हमें स्पिरिट का याद किया। और ये जो शो ऑफ वाला मामला है, अल्लाह ने आपको जितनी हैसियत दी आप उतनी कुर्बानी करें। बिल्कुल, और ये आपकी इस्तिताअत पे, अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और ये तो अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान का बिल्कुल मामला है। और एक बात आप लोगों को बिल्कुल ये समझाएंगे, खुदा के लिए जो अगर आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी की आलाइशें और कुर्बानी करके अपना घर साफ करके रोड ना खराब करें। बिल्कुल, ये चीजें हम बताते भी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर। और वही बात है कि जब मैं ये पूरा वाकया बार बार सुनती हूँ, हर साल सुनती हूँ, क्योंकि मेरे शो के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि बहुत सी चीज़ें मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, सीख सकती हूँ, तो मुझे हर बार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। और एक बीइंग अ पेरेंट, अब जब मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने औलाद पे छुरी चला रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने ख्वाब देखा है और आपको ये लगता है कि मेरा रब मुझसे यही चाहता है, क्या आप में और मुझ में वो जज्बात हैं अपने रब के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? सो ये चीज़ें बड़ी सोच विचार करने वाली हैं और समझने वाली हैं।